السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہندو مسلم یونائٹر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک پرشن کو لے کر اپستھت ہوئے ہیں کہ اکثر نان مسلمس یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہم کو کافر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا اتر ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کافر کا ارتھ ڈکشنری میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ڈھانکنے والا، چھپانے والا یا انکار کرنے والا، اور عربی بھاشا میں کسان یا فارمر کو بھی کافر کہا گیا ہے کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں کافر ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو ستیہ کو جان کر اپنی نجی سوارتھ کے لیے اس کو چھپا دیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے ورد دشپرچار کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ لوگوں کی دھارنا ہے، یہ مانیتا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے نان مسلمس ہیں سب کافر ہیں، قرآن نے سب کو کافر کہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مانو سماج کو 3 گروہوں میں بانٹا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر وشواس لایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر سمبودھت کرتا ہے، یعنی سارے مسلمان۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یا ایھا الذین کفروا کہہ کر سمبودھت کرتا ہے، یعنی کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ستیہ کو جان کر اس کو چھپا دیا، ڈھانک دیا اور انکار کر دیا، یعنی وہ کور کر دیے یا کنسیل کر دیے، انہوں نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کافر کہتا ہے جو ستیہ کو جان کر اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو چھپا دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو اتہاس سے ایک اداہرن دینا چاہتا ہوں کہ اس سمے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان کیا اوتارواد کا اور آپ کعبۃ اللہ، وہاں پر جو مکہ پنیہ کھیتر ہے بیت اللہ، وہاں پر آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کا پٹھن کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم یہ عربی بھاشا میں ہے اور وہاں کے عرب جو ہے وہ عربی بھاشا جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو اس طرح وہاں پر جو سردار تھے اخنس بن شریق اور ابو سفیان اور ابو جہل، یہ تینوں محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے سمے، یعنی جب اندھیرا رہتا تھا تو آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے یا پٹھن کرتے تو یہ لوگ چھپ کے آ کے سنتے تھے، کیونکہ ان کے دل کو وہ کلام اللہ کا وہ جو ہے نا شانتی دے رہا تھا، سکون دے رہا تھا، تو وہ لوگ آ کے سنتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب فجر کی نماز ہونے کے بعد تھوڑا سا اجالا چھا گیا، روشنی آ گئی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے؟ تو معلوم ہو جاتا کہ ہم قرآن کریم سننے کے لیے آئے۔ تو وہ تینوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، اگر ہم ایسا آ کے سنیں گے تو پھر یہ مکے کے جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا ہم کل سے نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ چلے گئے، لیکن دوسرے دن صبح ہر ایک نے یہ سوچا کہ قسم تو سب کھا لیے، یہ 2 لوگ نہیں آئیں گے، میں جا کے سن لوں گا۔ اس طرح تینوں آئے، پھر سے وہ قرآن کریم سننا شروع کر دیے۔ پھر جب اجالا ہوا، روشنی چھا گئی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیے۔ تو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا عہد یا اپنی قسم کو توڑ دیا ہے۔ اس سمے اخنس بن شریق یہ ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں کیا سمجھا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ کلام تو سچا سمجھ میں آتا ہے، سچا نظر آتا ہے، لیکن بعض باتیں ایسے ہیں جو میں جان نہیں سک رہا ہوں، اس کے معنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اس وقت اخنس بن شریق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے بھی یہی بات پتہ چل رہی ہے۔ اور اخنس بن شریق
ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا؟ ابو جہل کہتا ہے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف، ان دونوں میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا، اور وہ بھی دعوتیں کرتے تھے لوگوں کی، ہم بھی دعوتیں کرتے تھے، وہ بھی دان کرتے تھے، ہم بھی دان کرتے تھے، وہ بھی لوگوں کو کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ہم بھی لوگوں کو کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ لیکن اب یہ بنو عبد مناف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پیغمبر آ چکے ہیں، وہ آخری پیغمبر ہے، ان پر وحی ہوتی ہے، تو اب ہم پیغمبر کو کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کی بات نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، مگر ہم ان کا انکار کریں گے آخری دم تک، یہ بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر ہم ان کی بات مان لیے تو پھر ہم کو ان کا غلام ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح یہ لوگ ستیہ کو جان کر اس کو چھپاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں سے ایک باپ اور ایک بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور جب پورے نشانات دیکھتے ہیں اور سچائی کا پتہ چلتا ہے، لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے ہے، یعنی آپ کا جو ونش ہے وہ بنی اسماعیل سے ہے، اور یہودیوں کا جو ونش ہے وہ بنی اسحاق سے ہے، تو بیٹے کہتے ہیں کہ جب یہ پیغمبر سچے ہیں تو ہم مان لیں گے، ان پر وشواس لے کر آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن باپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بنی اسماعیل کے ونش سے ہے، ہم ان کا انکار کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم بنی اسحاق سے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ ستیہ کو جان کر اس کو چھپاتے ہیں، اس کو ڈھانکتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ویرودھ بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافر کہا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اب تک اسلام کو نہیں جانا ہے، اسلام ان تک نہیں پہنچا ہے، they have not understood the Islam، تو ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یا ایھا الناس کہہ کر سمبودھت کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اے لوگوں۔ تو اے لوگوں کہہ کر مانو سماج کو سمبودھت کرنا یہ کوئی اپمان کی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی دھرم اسلام سے زیادہ مانو سماج کو سمان نہیں دیا، ایک اسلامی ہے جو مانو سماج کو سمان دیا ہے۔ ادھارن کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک داس سماج کے تھے، یعنی غلام تھے آپ، اور ان کا خود کے اوپر کوئی ادھیکار نہیں تھا، وہ صرف اور صرف دھنوانوں کی سیوا کر کے زندگی گزارنا تھا، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وشواس لے کر آئے اور مسلمان ہو گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سمے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کعبۃ اللہ یعنی مکے کے اوپر ٹھہر کر اذان دیو۔ وہ کعبۃ اللہ وہ پنیہ کھیتر ہے جہاں پر 1400 سال سے سارے مسلمان اس اور منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر طواف کرتے ہیں، یعنی پریکرما کرتے ہیں۔ تو ایسے کعبۃ اللہ کے اوپر غلام کو، داس کو اوپر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح اسلام نے داسوں کا یا غلاموں کا سمان کیا ہے۔ ایسا سمان آپ کسی دھرم میں نہیں دیکھ سکتے، کوئی بھی دھرم ایسا آپ نہیں بتا سکتے جنہوں نے شودروں کو یا غلاموں کو اس طرح سمان دیا ہو۔ اور کافر کے معنی ڈھانکنے، چھپانے، انکار کرنے کے اس لیے بھی ہے کیونکہ سارے دھرم گرنتھوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی یا پروفیسی دی گئی ہے۔ جیسے ہندو مذہبی گرنتھوں میں، ویدوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی نراشمسا کے نام سے دی گئی ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے محمد، جس کی تعریف کی گئی۔ اسی طرح ہندو دھرم گرنتھوں میں، اپنشد اور پرانوں میں شبد محمد اور احمد سے بھوشیوانی دی گئی ہے، اور شاستروں میں، پرانوں میں اور دوسرے ہندو دھرم گرنتھوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت گرو، انتم رشی، کلکی اوتار کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جس کا عربی بھاشا میں انواد ہوتا ہے سرور عالم، خاتم النبین اور ماہی البطلان۔ اسی طرح برنباس کی بائبل میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسپشٹ روپ سے محمد اور احمد آیا ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فارخلیت کہا گیا ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے احمد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گوتم بدھا نے بھی یہی کہا کہ میں آخری بدھا نہیں ہوں، میرے بعد وہ میتری آنے والا ہے۔ میتری کا ارتھ ہوتا ہے محمد، جس کی تعریف کی گئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اوتار نے اپنے دھرم گرنتھوں میں انتم رشی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی دی ہے۔
جو لوگ یہ ستیہ کو جان کر اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو ڈھانک دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافر کہا ہے۔ آشا کرتے ہیں کہ آپ کے پرشن کا اتر مل گیا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔